خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ ہم قضات کی کتاب میں سے سلسلہ تعلیم آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے اتنیل قاضی کے تعلق سے سیکھا تھا، اور آج ہم اہود جو کہ دوسرا قاضی ہے اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، اور تیسرے باب کی 12 آیت سے ہم پڑھیں گے 15 آیت تک۔ قضات کی کتاب تیسرا باب 12 آیت سے۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، تو خداوند نے مواب کے بادشاہ اجلون کا اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی۔ یہاں پر دیکھیں کہ لکھا کہ اسرائیل نے پھر یہاں پر بار بار وہ بدی کر رہے ہیں، بار بار خداوند سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ سو دیکھیں یہاں پر خدا کیسا محسوس کرتا ہوگا۔ اور جو لکھا کہ پھر عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ اضافہ کرنا، آگے بڑھانا، سلسلہ جاری رکھنا، اور وہ اپنے گناہوں کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے، گناہ کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ اور لکھا ہے تب خدا نے مواب کے بادشاہ اجلون کو اسرائیلیوں کے خلاف زور بخشا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی تھی، اور اس نے بنی امون اور بنی عملی کو اپنے ہاں جمع کیا اور جا کر اسرائیل کو مارا، اور انہوں نے کھجوروں کا شہر لے لیا۔ سو بنی اسرائیل 18 برس تک مواب کے بادشاہ اجلون کے متی رہے۔ کتنی دیر بنی اسرائیل؟ 18 برس تک بادشاہ اجلون کے متی رہے، یعنی یہ 18 برس ان کے دکھ، غلامی اور اسیری کے تھے، اور یہ ایک عرصہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ان کی بدی اور ناراستی کے سبب سے تھا۔ اور یہاں پر مواب کا بادشاہ اجلون ہے، اور پچھلی دفعہ اتنیل کو جب خدا نے برپا کیا تو اس وقت مسوپتامیہ کا بادشاہ کوشن راستیم تھا۔ اور وہ خداوند کی طرف رجوع بھی لاتے تھے، لیکن مسائل اور ان کی بدی بڑھتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ وہ عارضی طور پر اپنے گناہ پہ روتے اور پچھتاتے تھے، اور بڑی صورتحال شرمندگی کا باعث تھی۔ خدا کے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس میں کامل بنتے، اس میں مضبوط ہوتے، اور اس کی محبت میں گھٹے رہتے، لیکن وہ بار بار گمراہی کا شکار ہو رہے تھے۔ اور مواب کے بادشاہ کے وسیلہ سے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ مواب وہی ہے، موابی لوگ جن کے تعلق سے خدا نے کہا تھا کہ یہ خدا کی جماعت میں نہ آنے پائیں، لیکن اب یہ ان کے وسیلہ سے دکھ اٹھا رہے تھے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے منع کیا ہوا تھا، استثنا کی کتاب کو اگر آپ کھولیں تو خدا نے منع کیا ہوا تھا کہ موابی جو ہیں وہ خدا کی جماعت میں نہ آنے پائیں۔ اور لیکن اب یہاں پر موابی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل پر حکمران بڑے بیٹھے ہیں۔ اور خروج کی کتاب کے 14ویں باب کو اگر آپ کھولیں
تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یشوع امالیکیوں پر غالب آیا، اور خدا نے کہا کہ یادگار کے طور پہ ایک کتاب میں لکھ دے یہ سارے واقعات اور یہ ساری صورتحال۔ اور خدا نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں گا، اور یہ عیسو کی نسل سے تھے۔ اور خدا کا یہ پلان تھا کہ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ عیسو یعقوب کے متئی ہوگا، لیکن یہاں پر الٹ سلسلہ ہو گیا ہے۔ یعقوب پر حکمرانی عیسو کی نسل کر رہی ہے جو کہ موابی ہیں۔ وہ دکھ اٹھا رہے ہیں موابیوں کے ہاتھوں، وہ ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، وہ غلامی کی حالت میں ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ الٹ چل نکلا ہے۔ جہاں پہ اسرائیل کو حکمرانی کرنی چاہیے تھی وہاں پہ وہ اب غلامی کی حالت میں ہیں۔ اور استثنا 34واں باب اگر آپ دیکھیں اور اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو بنی اسرائیل کی ساری صورتحال جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور 34ویں باب کے شروع میں اگر آپ دیکھیں اور یہ آگے چل کر آپ دیکھیں تو ان کی بنی اسرائیل کی صورتحال آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ اور اسرائیل نے یریحو کو فتح کر لیا، اور یہ علاقے جو تھے ان کے پاس واپس آ رہے تھے۔ خدا بنی اسرائیل کو بحال کر رہا تھا۔ اور جب آپ شروع میں خدا ان کے پاس آتے ہیں آپ کی زندگی بحال ہوتی چلی جاتی ہے، آپ برکت پاتے ہیں، آپ بندنوں جوؤں سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد آپ کی صورتحال کیسی ہوتی ہے؟ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ آپ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ہو یا پاسٹر ہو، اس کا بنیادی مقصد جو ہے لوگوں کو مسائل حل کرنا ہوتا ہے، مقصد لوگوں کی زندگیوں کو بحال کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو مسائل حل کرنے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر یا پاسٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسائل کا کھوج لگائے اور ان بنیادی وجوہات کو دور کرے۔ اور جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر خود مسائل کا شکار ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہی صورتحال یہاں پہ بنی اسرائیل کی ہے۔ انہیں مسائل حل کرنا تھا، لوگوں کو آزاد کرنا تھا، لیکن وہ خود اسیری اور غلامی میں ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم
عارضی طور پر کسی صورتحال سے آرام پا جاتے ہیں، لیکن آپ مستقل طور پر کسی مشکل سے رہائی نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ بنیادی مسائل اور ان کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتے، اور پھر وہی مسائل جو ہیں وہ بار بار آپ کی زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں، طرز زندگی اور سوچ کو بدلنا ہے تاکہ آپ بنی اسرائیل جیسی مسائل اور مشکلات کا سامنا نہ کریں، اور جب آپ کے مسائل حل نہ ہوں، بیٹھیں، غور کریں، سوچیں کہ آپ کن باتوں میں الجھ کر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنے مسائل کا کھوج خورا لگائیں۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنے خداوند کی عبادت اور خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور بنی اسرائیل کی طرح بار بار گمراہی کی راہ پر نہ جائیں۔ اگر ہم اپنی راہوں کو نہیں بدلنا چاہتے، رویوں کو نہیں بدلنا چاہتے، تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پورے طور پر خدا کے تابع ہو جائیں، ورنہ جس طرح بدن کے ایک حصے میں کبھی کہیں پر مشکل ہوتی، کبھی کسی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے، یہ مسائل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر آپ ان مسائل کی بنیادی وجہ معلوم کر لیں تو آپ رہائی پا جائیں گے۔ قاضیوں کے دور میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا، وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ پھوٹ پڑتا تھا، اور ان کی بنیادی مرض جو تھا وہ نافرمانی تھی، اسی لیے وہ زندگی کے مختلف حصوں میں دکھ اٹھا رہے تھے۔ جب آپ کسی مشکل سے رہائی پا جاتے ہیں اور اگر آپ پھر سے پرانی راہ و روش پر چل نکلیں تو وہ مسائل دوبارہ سے آپ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کسی کو پرہیز بتاتا ہے تندرست ہونے کے بعد، اور وہ پرہیز نہ کرے تو وہ مشکل پرابلم پھر آ سکتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور آپ پھر دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل مشکل وقت خدا ان کی طرف رجوع آتے تھے، اور بنی اسرائیل کا ایمان تو تھا لیکن ایمان کے ساتھ عمل نہیں تھے، اسی لیے تو وہ خداوند کو اپنی مصیبت میں پکارتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان تھا لیکن وہ ثابت قدم اور قائم نہ رہ سکے۔ وہ پرانی راہ و روش اور ہٹ درمی پر چل نکلتے تھے، اس لیے وہ دکھ اٹھاتے، غلامی اور اسیری میں جاتے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 18 برس موابیوں کے ہاتھوں انہوں نے دکھ اٹھایا۔ مواب کے بادشاہ اجلون کے مطیع رہے، اور جب آپ کسی شخص کے مطیع ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی کوئی مرضی، کوئی ایمان، کوئی عقیدہ باقی نہیں رہتا۔ آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے جو آپ کا ماسٹر یا مالک آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور لوگ استارات کی اور بال کی پوجا پاٹ کرتے تھے، کیونکہ اجلون کا بادشاہ یا مسوپتامیہ کا بادشاہ کوشن رستیم یہ بت پرست لوگ تھے، بت پرست قومیں تھیں، اور جب وہ ان کے متی ہوتے تھے وہ ان کے معبودوں کی پرستش اور عبادت بھی کرتے تھے۔ اور وہ سبت کے دن کو بھی ماننے سے قاصر رہتے تھے، اور وہ سبت کا بھی لحاظ نہ کر پاتے تھے کیونکہ انہیں وہاں پر آزادی حاصل نہیں ہوتی تھی۔
جب آپ خداوند کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، اور تو پھر پورے دل سے آپ خداوند کو پکارتے ہیں، تو خداوند آپ کی سنتا ہے، اور پھر آپ کی زندگی میں کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو رکھتے ہیں، تو جس طرح یعقوب رسول کہتا ہے کہ آپ بے اعتقادی کی حالت میں سمندر کی لہروں کی طرح اچھلتے اور بہتے پھرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بھی صورتحال کچھ ایسی تھی، وہ بے اعتقادی کی لہروں پر اچھلتے اور بہتے پھرتے تھے، اور خدا کے کلام میں لکھا جو کلام پر غور کرتا ہے بھلائی دیکھے گا۔ اپنے ذہن میں کلام میں مقدس کی باتوں کو رکھیں، کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی شفا ہے، یا آپ کی صحت اور تندرستی اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے بدن میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے، جسم اپنی طرف اور اپنی خواہشوں کی طرف راغب کر رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری روح خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتی ہے، اور یہ جنگ جو ہے آدم کی نافرمانی کے سبب سے ہماری زندگی میں شروع ہوئی ہے۔ ہماری فطرت جان کا ایک حصہ خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ نافرمانی اور جسمانی خواہشوں اور رغبتوں کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی روح زور آور ہے تو آپ جسم پر غالب آئیں گے، لیکن اگر آپ گناہ میں خودم پھنسے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی روح جو ہے بے بس ہوگی، کمزور پڑ جائے گی۔ کوشش کریں کلام سے اپنی روح کو بھریں، کلام سے اپنے ذہن کو بھریں، تاکہ آپ زور آور ہو جائیں، گناہ آپ کو اپنی طرف کھینچ نہ پائے۔ اور یہ ایسی جیسے کہ جسم اور روح کے درمیان ایک رسہ کشی ہے، اور جو زور آور ہوتا ہے وہ کھینچ لے جاتا ہے، وہ چھین لے جاتا ہے، وہ اپنی طرف راغب اور قائل کر لیتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے ایسی کشمکش سے دوچار ہوا ہے، اور ہمارا بدن جو ہے کئی دفعہ روح پر غالب آ جاتا ہے، ہماری جان پر غالب آ جاتا ہے۔ سستی، بیرا روی، جسم کی خواہشوں، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا ہمارا بدن غالب ہے؟ کیا ہم تابع دار ہیں؟ کیا ہم وفادار ہیں؟ کیا ہم روح میں زور آور ہیں؟ اور تاکہ آپ خدا ان کی تعظیم کر سکیں، اس کی راہوں پر چل سکیں، آپ وفادار رہ سکیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کی روح غالب ہے یا جسم غالب ہے؟ بہت سے لوگ کلیسیا میں مسائل و مشکلات کا سبب بنتے ہیں، بدن کی خواہشوں کے سبب سے۔ اور کئی دفعہ ہم اپنا روپیہ پیسہ چرچ میں نہیں لانا چاہتے، اور بعض کا ہم ہدیہ جات دینے میں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں۔
اور خدا یسوع مسیح نے کہا جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ آپ کتنے فیصد خداوند کو دیتے ہیں؟ آپ کس دل سے، کس نیت اور کس مقصد کے تحت خداوند کو دیتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں تیرا مال ہوگا وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اور پرانے عہد نامہ میں بھی لوگ دیتے تھے، لیکن نئے عہد نامہ میں 10% سے بھی زیادہ لوگوں نے دیا۔ انہوں نے اپنے کھیت اور گھر بار بیچ کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیے، اور ہم ایمان سے شکر گزاریاں اور دعائیں دینے میں قاصر رہتے ہیں۔ اور پرانے دور میں لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، اور وہ خدا کے لیے بھی کی گئے قول و قرار اور عہدوں کو پورا کرتے تھے۔ ایک مسیحی شخص جو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو اس نے نبھانا ہے، اور دعیے کی جو ہے ان میں سے ایک ذمہ داری جو اس نے پوری کرنی ہے۔ اور آج کے دور میں اس طلق سے بات کرنا بڑا حساس معاملہ ہے۔ دو ہزار سال پہلے بھی خدا یسوع مسیح نے دینے کے تعلق سے تعلیم دی، اور کہا کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور خدا جو کچھ ہمیں مہیا کرتا ہے اس میں سے ہم نے خدا ان کا حصہ اس کو واپس لوٹانا ہے۔ اور بعض کا لوگ کہتے ہیں جی میں 10واں حصہ نکال لیتا ہوں اور پھر اس کے حصے ڈالتا ہوں کہ اتنا میں نے ادھر دینا ہے، اتنا میں نے ادھر دینا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کی تعلیم ہے کہ پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ ایسا کرنا واجب اور مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نہ کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ویسا کریں جس سے ہم کو مناسب لگتا ہے، لیکن بلکہ بائبل مقدس کے اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ ہاں، قاضیوں کے دور میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، جو ان کی نظر میں اچھا لگتا تھا وہ وہی کرتے تھے۔ دینے کے تعلق سے بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ نہیں، بلکہ جو کلام کہتا ہے ویسا ہی کریں۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کے اصولوں کو مد نظر رکھے۔ ہمیں دیکھنا اور جانچنا پرکھنا ہے کہ کیا ہم دائیں کی دیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو کس طرح، کس مقصد، کس نیت کے تحت، اور کن اصولوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں۔ کلیسیا میں جو قائدین مقرر کی گئے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا دائیں کے وسیلہ سے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ دائیں نہیں دیتے تو آپ اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، کلام کے سائنہ میں اپنے آپ کو دیکھیں اور پرکھیں۔
قاسیوں کے دور میں گناہ اور نافرمانی، ظلم و ستم کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟ ہماری مسیحی زندگی ایمان کے سفر میں مسائل و مشکلات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن دیکھنا کہ ایک مسئلہ کتنی دیر تک ہمارے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، اور کیا وہ مسائل اور مشکلات جو ایک دفعہ آتے ہیں وہ پھر بار بار آتے رہتے ہیں؟ آپ اپنی بری عادات کو ترک کرتے ہیں، لیکن وہ بری عادات پھر آپ کے سر پر منڈلانا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے کہ میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اسرائیل بیابان میں بڑبڑاتے اور کڑکڑاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس کا بے اعتقادی اور خوف کی وجہ سے وہ بڑبڑاتے اور کڑکڑاتے رہے۔ بحر کلثم جب دورے بحر کلثم دو حصے ہو گیا اور انہیں راہ مل گئی، اور خدا نے ہمیشہ کے لیے ان کے دشمنوں کو تحت کر دیا۔ اور دیکھیں یہ کیسا منظر تھا کہ سمندر کے کنارے آپ پہنچے اور سمندر آپ کو راستہ دے دے۔ یہ کس قدر عجیب خوبصورت معجزہ تھا۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا وقت تھا کہ خدا نے آپ کی راہیں ہموار کر دی ہوں؟ کیا آپ کے پاس یہ گواہی ہے کہ خدا نے آپ کے لیے آپ کے سامنے کھڑے پہاڑوں کو ہٹا دیا؟ خدا ہمیں عجیب اور خوبصورت تجربات دینا چاہتا ہے، اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خدا کیوں میں ان مشکلات میں پھنسا ہوں، تو کب مجھے رہائی دے گا؟ کیوں بار بار وہ برے کام اور غلط کام کرتے رہے، گمراہی کی راہ پر چلتے رہے؟ وہ خداوند کی پہچان اور عرفان کو حاصل نہ کر پائے۔ خداوند کا کلام، اس کے وعدے اور عہد ان کے دلوں میں جگہ نہ بنا پایا۔ انہوں نے خدا کے عہد اور وعدوں کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دی۔ آج بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو چرچ بھی آتے ہیں اور اپنے لیے بھی وہ اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، ان کی زندگی بڑبڑاہٹ اور کڑکڑاہٹ سے بھری ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیوں ہماری صورتحال تبدیل نہیں ہو رہی؟ کیوں یہ مشکلات اور مسائل کا سلسلہ جاری ہے؟ اور خدا تو چاہتا ہے کہ آپ موزانہ طور پر نئی گواہیاں حاصل کریں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے دیواروں اور قلعوں کو ڈھا دے، اور خدا تو ملک کنعان کی طرح آپ کو نئے علاقے، نئی فتوحات اور نئی برکات دینا چاہتا ہے۔ اور کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں میرے پاس تو یہ اتنے وسائل نہیں ہے، زندگی پرسکون نہیں ہے، مشکلات اور دکھ ہی دکھ ہیں، اور کیوں ہم سوچتے کیوں میری زندگی میں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی یہ صورتحال اور آپ کی یہ صورتحال آپ کی زندگی میں گناہ کی موجودگی ہے۔
اور ان کی بدکاری نے اچھی نعمتوں سے انہیں باز رکھا۔ اور میرا وعدہ کہاں ہے جو خدا نے مجھ سے کیا ہے؟ میرے وعدہ کی سرزمین کہاں ہے؟ بحث و تکرار نہیں، فروتنی اور رازی ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے کہ خدا کے تابع ہو جائیں۔ اس لیے جب وہ سیری میں جاتے سب کچھ ان کا لٹ جاتا، اور ان کے لیے حال تو یہی تھا، وہ خدا ان کی طرف رجوع لاتے۔ خدا ہمیں ہماری مشکلات کا حل دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ گٹھے رہیں، بندے رہیں۔ اور اہود جو تھا یہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا۔ یوسف جب ملک مصر میں آیا وہ حلیم اور فروتن شخص تھا۔ اور یہ اہود جو تھا یہ لیفٹ ہینڈڈ تھا، بیں ہاتھا تھا، یعنی بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا شخص تھا، اور بنیامین کے قبیلہ سے تھا۔ اور اس کا دہنا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا تھا۔ اور اگر خدا نے بنی اسرائیل کو 3 قوموں سے بچانا تھا، یعنی بنی امون، امالیک سے، اور اس طریقے سے اگر وہ اجلون بادشاہ سے بچانا تھا 3 قومیں، تو پھر خدا کو کیسا شخص چننا چاہیے تھا جو 3 قوموں کے خلاف نبرد آزما ہو سکے۔ ایسا لیڈر جو حکمت عملی اختیار کر سکے، تجربہ کار جنگجو لیڈر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بنیامین یعنی چھوٹے قبیلے کا شخص ہے، اور پھر اس کا دہنا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا، اور وہ بیں ہاتھا لیفٹ ہینڈڈ ہے، اور 3 قوموں کے خلاف اس نے نبرد آزما ہونا ہے۔ یہ بڑا غیر اہم شخص معلوم ہوتا ہے۔ 16ویں آیت سے ہم پڑھنا جاری رکھیں گے۔ اہود نے اپنے لیے ایک 2 دھاری تلوار 1 ہاتھ لمبی بنوائی اور اسے اپنے جامے کے نیچے دہنی ران پر باندھ لیا۔ پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور ہدیہ پیش کیا، اور اجلون بڑا موٹا آدمی تھا۔ جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا، اور وہ مواب اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ آئے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے خفیہ پیغام ہے۔ اس نے کہا خاموش رہتا۔ وہ جو اس کے گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے، اور اس نے 1 ہاتھ لمبی تلوار بنوائی، اور وہ 2 دھاری تھی، اور اس نے دہنی ران کے نیچے ان کو باندھ رکھا تھا، اور ضرورت کے وقت اس نے اس تلوار کو نکالا جو اپنے جامے کے نیچے اس نے چھپا رکھی تھی۔ دہنا ہاتھ تو کام نہیں کر سکتا تھا، دہنا بایاں ہاتھ کام کر سکتا تھا، اور اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس تلوار کو نکال لیا۔ اور اس نے 2 دھاری تلوار اپنے جامے کے نیچے دہنی رات پر باندھ رکھی تھی، اور اس نے نکالی اور اجلون کے بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ اور مواب کے بادشاہ کے تعلق سے لکھا ہے، وہ پھر
20ویں آیت پہ اہود اس کے پاس آیا، اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور وہ ایک موٹا آدمی تھا، اور یہ موٹا شخص تھا اور کوئی بڑا چاقو چوبند شخص نہیں تھا۔ اور یہ موٹاپا ہماری مشکلات کی جڑ کے طور پر بھی تصویر کشی کرتا ہے۔ آہ، اور جب وہ ہدیہ پیش کر چکا تو ان لوگوں کو جو ہدیہ لائے تھے رخصت کیا۔ اور پھر 7ویں آیت، پھر اس نے مواب کے بادشاہ اجلون کے حضور ہدیہ پیش کیا، اور وہ اجلون بڑا موٹا آدمی تھا۔ اور 19 آیت، اور وہ آپ اس پتھر کی کان کے پاس سے جو جلجال میں ہے لوٹ کر کہنے لگا کہ آئے بادشاہ، میرے پاس تیرے لیے خفیہ پیغام ہے۔ میرے پاس تیرے لیے خفیہ پیغام ہے، اور جو ہدیہ لائے تھے ان کو اس نے بھیج دیا ہے۔ اکیلا رہ گیا ہے اجلون بادشاہ کے پاس، اور اسے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تیرے لیے خفیہ پیغام ہے۔ اور جس طرح میں فلپین جا رہا ہوں اور کوئی شخص میرے آفس میں آئے، اور اگر کوئی مجھ سے آ کر کوئی خفیہ بات کرنا چاہے تو مجھے حیرت ہوگی، اور میں کہوں گا کہ نہیں، آپ جائیں۔ اور اس نے کہا خاموش رہ، اور تب وہ سب جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے اس کے پاس سے باہر چلے گئے۔ کیونکہ یہ خفیہ بات تھی، اس لیے اہود اس سے تنہائی میں یہ بات سننا چاہتا تھا۔ پھر اہود اس کے پاس آیا، اور اس وقت وہ اپنے ہوادار بالا خانہ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ تب اہود نے کہا تیرے لیے میرے پاس خدا کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تب وہ اپنی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اہود نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کر اپنی دہنی ران پر سے وہ تلوار لی اور اس کی توند میں گھسیڑ دی۔ اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس حکمت عملی کے تحت اہود نے، جو قاضیوں کا دوسرا قاضی تھا، قضات کی کتاب میں اس نے اپنے دشمن کو تہ تہ کر دیا ہے۔ اور وہ پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا، اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی تھی۔ 22ویں آیت، کیونکہ وہ موٹا شخص تھا۔ اور پھل قبضہ سمیت داخل ہو گیا، اور چربی پھل کے اوپر لپٹ گئی، کیونکہ اس نے تلوار کو اس کی توند سے نہ نکالا بلکہ وہ پار ہو گئی۔ تب اہود نے برآمدہ میں آ کر اور بالا خانہ کے دروازوں کے اندر اسے بند کر کے قفل لگا دیا۔ اور اجلون بادشاہ وفات پا چکا تھا، اور وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔
دروازے اس نے اندر سے بند کر کے قفل لگا دیا، اور جب وہ چلتا بنا تو اس کے خادم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بالا خانہ کے دروازوں میں قفل لگا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ضرور ہوادار کمرے میں فراغت کر رہا ہے، اور وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے۔ اور جب دیکھا کہ وہ بالا خانہ کے دروازے نہیں کھولتا تو انہوں نے کنجی لی اور دروازے کھولے اور دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آرام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے شرما بھی گئے، انتظار کرتے کرتے بے چینی اضطراب ان کی جانوں پر طاری ہو گیا کہ ان کا مالک، ان کا بادشاہ دروازے نہیں کھول رہا، اور ان کو ذہنی طور پر ایک بے چینی محسوس ہونے لگی کہ صورتحال کیا ہے، اور ان کو شک ہونے لگا، اور انہوں نے اندر آ کر دیکھا کہ ان کا آقا زمین پر مرا پڑا ہے۔ 26 آیت، اور وہ ٹھہرے ہی ہوئے تھے کہ اہود اتنے میں بھاگ نکلا اور پتھر کی کان سے آگے بڑھ کر سعیرت میں جا پنا لی، اور وہاں پہنچ کر اس نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں نرسنگا پھونکا۔ تب بنی اسرائیل اس کے ساتھ کوہستانی ملک سے اترے اور وہ ان کے آگے آگے ہو لیا۔ اس نے ان کو کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے چلو، کیونکہ خداوند نے تمہارے دشمنوں یعنی موابیوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ سو انہوں نے اس کے پیچھے پیچھے جا کر یردن کے گھاٹوں کو جو مواب کی طرف تھے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور ایک کو بھی پار اترنے نہ دیا۔ اس وقت انہوں نے مواب کے 10,000 مرد کے قریب جو سب کے سب موٹے تازہ اور بہادر تھے قتل کیے، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ سو مواب اس دن اسرائیلیوں کے ہاتھ کے نیچے دب گیا، اور اس ملک میں 80 برس چین رہا۔ آہود نے کس طریقے سے خدا کا زور آور مرد بنتے ہوئے، جنگ جو مرد بنتے ہوئے بنی اسرائیل کو دشمنوں کے ہاتھوں سے رہائی دی، اور کیسی حکمت عملی سے اس نے تلوار اس کے توند میں گھسیڑ دی اور بنی اسرائیل کو فتح دلائی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گمبھیر صورتحال تھی۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو صاحب حکمت، چاق و چوبند اور ہوشیار اور دنا ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمن پر غالب آ سکیں۔ اور اگر لیڈر جو ہے، قائد جو ہے، وہ ہوشیار اور حکمت سے مامور نہ ہو اور حکمت عملی اس کی زندگی میں نہ ہو تو وہ فتح مند نہیں ہو سکتا۔ اور ضرورت ہے کہ آپ جو قائد ہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے بنسبت زیادہ حکمت اور دنائی سے مامور ہو، اور آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے حکمت عملی اور خدا کی رہنمائی شامل ہو، تب بھی آپ دشمن پر غالب آ سکیں گے۔ لیکن یہاں پر کلیسیاؤں میں ایسی صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے قاضی کو دیکھتے ہیں، شمجر، 31ویں آیت۔ شمجر کے تعلق سے 31ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پہنے سے مارے، اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ یہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ شمجر ایک کسان تھا اور زرعی کام سے منسلک تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور 600 لوگوں کو اس نے 600 مرد جو بیل کے پہنے سے اس نے مارے ہیں اور اسرائیل کو رہائی دلائی ہے۔
اس کے پاس کوئی بندوق، کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی جنگی ہتھیار نہیں تھا۔ 600 مرد بیل کے پہنے سے اس نے مار ڈالے ہیں۔ شمجر اور ہود کے تلک سے خدا کے وسیلے سے خدا آپ سے کیا کلام کر رہا ہے؟ اور خدا کہہ رہا کہ اگر میں بیں ہتھے سے، لیفٹ ہینڈڈ سے، کمزور شخص سے ایسا کر سکتا ہوں جو بنیامین یعنی چھوٹے قبیلے سے تھا، تو میں آپ کو بھی استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہ زور سے، نہ طاقت سے، بلکہ میری روح سے۔ آپ جیسی بھی مشکل اور مصیبت کا شکار ہیں، اور خدا آپ کو رہائی دینے کے لیے اور بہتوں کی برکت کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی بے اعتقادی اور خدا پر بھروسہ نہ کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم کن چیزوں پر توکل کرتے ہیں، آپ کن چیزوں پر تکیہ کرنے والے لوگ ہیں؟ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا آپ خدا پر توکل اور بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور خدا معجزات کا خدا ہے، وہ راہ پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اور یہ بیل کے پہنے سے مارا، یعنی وہ ایک طرح کی چھڑی تھی جس سے اس نے 600 مردوں کو ہلاک کر ڈالا۔ خداوند کی جنگ تھی، اور اصل میں خدا شمجر کے وسیلہ سے لڑ رہا تھا۔ خدا کے نزدیک کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے اس دنیا کے بیوقوفوں اور بے وجودوں کو چنے تاکہ زوراوروں کو، حکمت والوں کو شرمندہ کرے، اور خدا جو ہے کمزوروں اور کم اہم لوگوں کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب پالوس رسول کسی مشکل سے دوچار ہوا، اس کے جسم میں کانٹا سے ہویا گیا، تو خدا نے یہ کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میرا زور کمزوری میں پورا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو پولس رسول کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا تاکہ خدا کی قدرت اور اس کا فضل مجھ پہ چھایا رہے۔ اور خدا آپ کو اپنی حکمت، دنائی اور زور دینا چاہتا ہے، اپنا فضل دینا چاہتا ہے، اس کے تابع ہو جائیں۔ اور خدا نے ہمیں چنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں چنا کہ ہم خدا کی بادشاہی میں کام کرنے والے ہوں، اور ہماری قوت اور ہمارا زور خداوند کی طرف سے ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے زندہ رہنا ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، اس پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، اور اس کی جنگ کو اور اس کے کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے۔ اور خداوند کمزوروں، ندانوں، دنیا کے بیوقوفوں کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اپنی پرانی انسانیت، اپنی سوچوں، اپنے تقیے اور بھروسے کو دور کر دیں۔ آپ کا توکل صرف اور صرف خداوند اور اس کے کلام اور اس کے وعدوں پر ہو،
نہ کہ اپنی حکمت دنائی اور اپنی لیاقت اور خوبی پر۔ خداوند کے کلام پر توکل کرتے رہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا۔ آپ کمزور ہیں تو فخر کریں، کیونکہ خداوند آپ کو فضل اور زور دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہمت نہ ہاریں، اپنی کمزوریوں پر سے نظر اٹھا لیں اور خداوند پر اپنی نظر لگا لیں۔ آپ کے مسائل اور آپ کی مشکلات شاید بہت بڑی معلوم ہوتی ہوں، لیکن خداوند آپ کو ان مشکلات پر غلبہ اور زور اور توانائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے موقع دیا تاکہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ اور خدا ہم کمزور ہیں، ہم سپر ہیرو نہیں ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کم سمجھ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہاں ہم کمزور بھی ہوں تو تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں حکمت اور دنائی دیتا ہے۔ اور خدا تیرے کلام میں سے عہود اور شمجر کے وسیلہ سے جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا، فضل دے کے ہم اسے اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں، اور ہم خدا ہر طرح کی صورت میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جو ثابت جنگ اور زوراور ہے، لشکروں کا خدا ہے۔ خدا ہمیں اپنی مشکلات میں غالب آنے والے بنا، اور خدا فضل دے کے ہم تیری طرف دیکھیں تاکہ خدا فتح حاصل کر سکیں۔ اپنی کمزوریوں پر نظر نہ کریں، کیونکہ جب ہم اپنی کمزوریوں پر نظر کرتے ہیں تو پھر ہم بے دل اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کر تاکہ ہم تجھ میں محفوظ رہیں، زور آور رہیں۔ خدا اس دنیا کی اظہار ثانی و مشکلات اور مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، اپنے دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں۔ خدا ہماری مدد کر تاکہ ہم آگے بڑھیں، دشمن پر غالب آئیں، تاکہ تیرا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔